بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آج بھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گی کریمہ۔ ماں کی لرزتی آواز نے کریمہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف لپکی، ہاتھ کانپتے تھے۔ پیٹ کی بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے مگر ماں کی فریاد دل کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ آسمان بجلیوں سے گونج رہا تھا، جیسے ہر کڑک اس خستہ حال چھت کو توڑنے پر آمادہ ہو۔ کچن میں رکھا ہر ڈبہ کھول چکی تھی، سب خالی۔ بس ایک پرانی ٹوکری میں پڑے سوکھے روٹی کے ٹکڑے باقی تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کچھ تو ملا۔ کریمہ نے روٹیوں کو سنبھالا، لکڑیوں کا چولہا جلایا، کانپتے ہاتھوں سے پانی کی پتیلی چڑھائی اور ٹکڑوں کو اس میں ڈال کر نرم کرنے لگی۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، چولہے کی آگ بجھنے کا خطرہ لاحق تھا، مگر وہ ہر صورت یہ کھیر بنانا چاہتی تھی۔ ماں کی بھوک اور باپ کی خاموشیوں سے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ باہر بارش کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چھت کے کونے کونے سے پانی ٹپکنے لگا، دیواریں سیلن سے بھر گئیں، کمرے میں رکھے برتن پانی بھرنے لگے۔ غلام دین دروازے پر کھڑا بارش تھمنے کی امید کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید بارش سے نہیں، دل سے۔ پچھلے 2 دن سے وہ کھیت پر نہ جا سکا تھا۔ غربت کی چادر میں لپٹا باپ بیٹی اور بیوی کے لیے کچھ نہ کر سکنے کے احساس میں گھلتا جا رہا تھا۔ کریمہ نے بڑی مشکل سے کھیر تیار کی، 2 پرانے پیالوں میں ڈال کر ماں باپ کے سامنے رکھی۔ ماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چمچ تھاما۔ یہ کیا ہے بیٹی؟ روٹی کی کھیر ہے اماں، وہی بچی کچی جو باقی تھی۔ ماں نے بنا شکایت کیے کھایا۔ غلام دین نے ایک نوالا لیا، پھر دوسرا۔ ہر چمچ کے ساتھ شرمندگی اس کی آنکھوں میں گہری ہوتی گئی۔ میں کسی قابل نہ رہا کریمہ، نہ تمہاری ماں کے لیے کچھ کر سکا، نہ تمہارے لیے۔ ایسا نہ کہیں بابا، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ بارش تھم جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ ایک زوردار بجلی کڑکی، در و دیوار لرز اٹھے۔ غلام دین چونکا۔ چھت کی ایک کگر سے مٹی جھڑنے لگی تھی۔ یہ چھت اگر گری تو ہم سب دفن ہو جائیں گے کریمہ۔ مجھے چودھری کے پاس جانا ہوگا، کچھ نہ کچھ کر کے آتا ہوں۔ اتنی بارش میں ابا؟ یہ نہ کریں ابا، کریمہ نے بے قراری سے کہا اور باپ کا ہاتھ تھام لیا، مگر غلام دین نے دھیرے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ بیٹی، مجبوری مرد کو زنجیر توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نہیں گیا تو کل تم دونوں بھوکی مرو گی۔ کریمہ خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا باپ کے ارادے چٹان کی مانند ہیں۔ اس نے شال تھمائی۔ کم از کم یہ اوڑھ لیجئے گا، بہت ٹھنڈ ہے۔ غلام دین نے اسے اوڑھ کر دروازے کی کنڈی کھولی۔ باہر گلی میں پانی گھٹنوں تک تھا۔ آسمان سے جیسے کوئی طوفان برس رہا ہو، ہر طرف کیچڑ، گند اور خوف، مگر غلام دین ان سب سے بے پرواہ ہو کر چل پڑا۔ کریمہ دروازے میں کھڑی اس کا وجود پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتی رہی۔ گھر میں ماں نیم بے ہوش کی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ کریمہ نے کمرے کی صفائی کی کوشش کی، چھت سے ٹپکتا پانی برتنوں میں جمع کر رہی تھی۔ بار بار ماں جاگتی، بھوک کی شکایت کرتی، کریمہ تسلی دیتی، آنکھوں میں آنسو چھپاتی۔ ابا کو گئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک لوٹے کیوں نہیں؟ وہ بار بار گھڑی دیکھتی، کھڑکی سے جھانکتی، مگر باہر کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اچانک صحن میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے غلام دین کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید، آنکھوں میں خوف، ہونٹ کانپتے ہوئے۔ ابا! کریمہ نے گھبرا کر پکارا، مگر وہ خاموش رہا۔ ماں بستر پر پڑی تھی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ سر اٹھا کر بولی، کیا بات ہے غلام دین؟ کیا ہوا چودھری کے پاس؟ کمرے میں چند لمحے سناٹا چھایا رہا، صرف چھت سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، جو ان لمحوں کی خاموشی کو اور زیادہ بھیانک بنا رہی تھی۔ غلام دین نے آہستہ سے ہاتھ ہٹائے اور زمین کو گھورتے ہوئے بولا، ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ کریمہ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا چودھری نے؟ غلام دین نے جیسے خود سے بات کی۔ میں گیا تھا اس کے در پر، جیسے ہر بار جاتا ہوں۔ سوچا تھا بس تھوڑے دن کے لیے کچھ پیسے مانگ لوں، بیوی کی دوائی، بیٹی کا کھانا، کچھ نہیں تو بس ایک دن کا سہارا۔ مگر وہ انسان نہیں، وہ تو شیطان ہے۔ اس نے کیا کہا ابا؟ کریمہ کی آواز دھیمی تھی مگر کانپ رہی تھی۔ کہا کہ پہلے کھیت کی صفائی کرو،
جو پانی بھر گیا ہے اسے نکالو، پھر آ کر پیسوں کی بات کرنا۔ میں کچھ کہے بغیر کھیت پر گیا، ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اس کے بندے آ گئے، 3 آدمی۔ جھگڑا شروع ہو گیا، گالیاں، دھکے، پھر ہاتھا پائی۔ میں برداشت کرتا رہا کریمہ، خدا کی قسم میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف بچاؤ کیا۔ مگر اس کی آواز رک گئی، وہ زمین پر تھوک نگل کر رہ گیا، جیسے لفظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ مگر ماں کی آواز نکلی، مگر وہی بندہ جو چودھری کے سب سے قریب تھا، اسی جھگڑے میں گر گیا۔ پتہ نہیں کیسے، شاید سر پر چوٹ لگی یا پھسل گیا، بس زمین پر گرا اور وہیں دم توڑ دیا۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ چودھری کے خاص بندے کی موت اور الزام میرے سر پر لگا دیا گیا۔ اس نے کہا، غلام دین، تو نے میرے دائیں ہاتھ کو مارا ہے، اب میں تیرا بایاں بھی کاٹوں گا۔ پھر مجھے دھمکی دی، کہا یا تو اپنی بیٹی کو ونی میں دے دے یا پھر جیل میں سڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ کریمہ کا سانس رک گیا۔ اس کی ماں نے جیسے لرزتے ہوئے بستر پر پہلو بدلا اور کانپتی آواز میں بولی، یا اللہ خیر۔ غلام دین نے جھکے جھکے کہا، میں بھاگ آیا، وہاں رکتا تو یا تو وہ مجھے قتل کر دیتا یا اپنے بندوں سے مروا دیتا۔ جیسے ہی موقع ملا دوڑتا ہوا یہاں آ گیا۔ کریمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا جسم سن ہو گیا تھا، گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ یعنی اب چودھری ہمیں چھوڑے گا نہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں کریمہ، وہ باز نہیں آئے گا، اسے اپنے بندے کا بدلہ لینا ہے، مگر اس نے جو مانگا ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ میں اپنی بیٹی کو، اپنی عزت کو اس درندے کے ہاتھوں کیسے سونپ دوں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غلام دین، ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں، اگر ہمیں مرنا بھی پڑے تو مر جائیں گے مگر کریمہ کو نہیں دیں گے۔ کریمہ نے ماں کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بے بسی، دکھ، مگر ساتھ ہی غیرت کی روشنی بھی چمک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں بچا۔ ایک طرف عزت تھی، دوسری طرف ظلم، اور تیسری طرف خاموشی کا قبرستان۔ گاؤں کا ہر شخص چودھری سے ڈرتا تھا، نہ کوئی گواہی دے گا، نہ کوئی ساتھ دے گا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر اندر دلوں میں طوفان جاری تھا۔ غلام دین خاموش بیٹھا رہا، بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتا جیسے ان پر خون تلاش کر رہا ہو۔ کریمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابا، ہم ڈریں گے نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر ہم اپنی عزت بچائیں گے۔ غلام دین نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں خوف اب بھی سایہ کیے ہوئے تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پرانا لالٹین جل رہا تھا، جس کی روشنی میں ماں کے چہرے کی جھریاں اور گہری لگنے لگیں۔ کریمہ نے کمرے کے کونے میں جا کر ماں کی دوا کے خالی ڈبے دیکھے، ایک بھی گولی باقی نہ تھی۔ اس نے چپ چاپ ماں کے پاؤں دبانے شروع کیے تاکہ کچھ سکون ملے۔ بیٹی، ماں نے دھیرے سے کہا، اگر کچھ ہو جائے تو وعدہ کرو ہمت نہیں ہارنا۔ تیرے ابا اور میں دونوں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں، مگر اگر ہم بھی نہ رہے تو خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تیرے ساتھ ہے بیٹی۔ کریمہ نے ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اماں، میں آپ کو اور ابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں لڑوں گی، اس بار میں خاموش نہیں رہوں گی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی، دل میں بس ایک ہی دعا، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہمیں اس ظلم کے طوفان سے نکال لے۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک اور اندھیرا اس گھر پر چھا چکا تھا۔ خاموشی کے نیچے ایک بھڑکتا طوفان تیار ہو رہا تھا، جو جلد ہی گاؤں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ کھولو دروازہ، غلام دین، چودھری کے حکم سے آئے ہیں۔ باہر سے آواز گرجی، اتنی زور سے کہ دیواریں لرز اٹھیں۔ نہیں ابا، دروازہ مت کھولیے گا، کریمہ نے لرزتی آواز میں کہا، مگر غلام دین خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ دروازہ نہ کھولنے کا مطلب اور بڑا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ ہو پاتا، دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ 3 گنڈے اندر گھس آئے، ایک نے غلام دین کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا، دوسرا کریمہ کی طرف بڑھا تو ماں نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ ہاتھ مت لگانا میری بیٹی کو، ظالموں! وہ چیخی، لیکن ان کا نشانہ صرف غلام دین تھا۔ چل غلام دین، چودھری تجھے بلا رہا ہے، اب وہ خود ہی تیری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ ایک گنڈے نے غرایا۔ غلام دین نے مزاحمت نہیں کی، اس کی آنکھیں پہلے ہی شکست خوردہ تھیں۔ وہ خاموشی سے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا، جیسے جانتا ہو کہ یہ جنگ اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ ابا، نہیں، ابا کو مت لے جاؤ، کریمہ زمین پر بیٹھ کر چیختی رہی۔ ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، مگر خود کانپ رہی تھی۔ غنڈے غلام دین کو زبردستی گھسیٹ کر باہر لے گئے، دروازہ کھلا چھوڑ کر۔ گھر کے اندر طوفان کی طرح آ کر
ویسے ہی غائب ہو گئے۔ کریمہ اور اس کی ماں فرش پر گری ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گاؤں کی گلیاں خاموش تھیں، ہر کھڑکی بند، ہر دروازہ مقفل، جیسے پورا گاؤں سانس روک کر تماشا دیکھ رہا ہو، مگر کسی کے قدم کریمہ کی گھر کی دہلیز پہ نہ پڑے۔ کوئی نہیں آئے گا بیٹی، ماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ گاؤں صرف اپنی سانس کی خیر مانگتا ہے، کسی کی بیٹی جل جائے یا کسی کا شوہر، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ کریمہ کا دل پھٹنے لگا، وہ جان چکی تھی کہ اب وہ اکیلی ہے۔ باپ اٹھا لیا گیا تھا، ماں بیمار اور بے بس، اور وہ خود ایک اندھیرے گڑھے کی طرف دھکیلی جا رہی تھی۔ رات کے وقت ایک اور زخم لے کر آئی، دروازے پر دستک نہیں بلکہ گنڈے کی آواز آئی۔ چودھری کا حکم ہے، کل پنچایت لگے گی، فضل دین پر فیصلہ سنایا جائے گا، تم دونوں ماں بیٹی کو وہاں پیش ہونا ہے۔ آواز ختم ہوئی اور قدموں کی چانپ غائب ہو گئی۔ کریمہ نے دروازہ بھی نہیں کھولا، بس ماں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ کریمہ نے آہستہ سے کہا، جیسا خود سے مخاطب ہو۔ چودھری اپنی مرضی کا بادشاہ ہے، جو چاہے کر لے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ بیٹی، تیری ماں مر جائے گی مگر تجھے ونی نہ ہونے دے گی۔ ماں کی آواز میں کمزوری کے باوجود ایک عجیب سا عزم تھا۔ کریمہ نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے اماں، تو وعدہ کرنا ابا کے لیے زندہ رہنا۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کریمہ کے بال سہلاتی رہی۔ رات بھاری تھی، خاموش، مگر ہر لمحہ خطرے کی گھنٹی کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی چھت سے پانی اب بھی ٹپک رہا تھا، مگر اب وہ پانی نہیں، جیسے ہر قطرہ ایک سانحے کی چاپ ہو۔ کریمہ نے آہستہ سے اٹھ کر نماز پڑھی، سجدے میں جا کر رو پڑی۔ اے اللہ، اگر مجھے آزمانا ہے تو کر لے، مگر میری عزت کی حفاظت کرنا۔ میرے باپ کو میرے لیے قربانی دینے سے بچا لے، وہ بے گناہ ہے یا رب، تو سب جانتا ہے۔ صبح ہوئی تو پورے گاؤں میں ایک عجیب سناٹا تھا، ہر طرف بس ایک ہی بات ہو رہی تھی، چودھری کی پنچایت، فضل دین کا فیصلہ اور کریمہ کی تقدیر۔ لوگ چور نگاہوں سے کریمہ کے گھر کی طرف دیکھتے، جیسے کوئی مردہ گھر ہو جہاں سے خوشی کا سایہ اٹھ چکا ہو۔ گھر کے باہر چودھری کے دو آدمی آئے، ہاتھ میں لاٹھیاں، آنکھوں میں تمسخر۔ تیار ہو جاؤ، پنچایت کا وقت ہو چکا ہے، چودھری نے خود بلایا ہے، دیر نہ کرنا۔ ماں اور بیٹی نے چادریں اوڑھی، قدموں میں وزن، دلوں میں لرز، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خاموشی کا نقاب۔ گاؤں کے اس درخت کی طرف روانہ ہوئی جہاں پنچایت لگتی تھی۔ راستے بھر لوگ دروازوں سے جھانکتے رہے، کوئی کچھ نہ بولا، کوئی قریب نہ آیا، جیسے سب نے زبانیں بند کر لی ہوں، صرف تماشا دیکھنے کی اجازت دی ہو۔ درخت کے نیچے بچھی چٹائیوں پر گاؤں کے بڑے بیٹھے تھے، بیچ میں چودھری کا خاص تخت، جہاں وہ غرور سے بیٹھتا تھا، جیسے خود کو خدا سمجھ رہا ہو۔ غلام دین کو سامنے زمین پر بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے پر زخم، آنکھوں کے نیچے نیلا نشان۔ کریمہ کا دل لرز گیا، وہ ماں کے ساتھ بیٹھی، آنکھیں اپنے باپ پر جمائے ہوئے۔ چودھری نے بلند آواز میں کہا، فضل دین نے میرے خاص بندے کو مارا ہے، اب پنچایت فیصلہ کرے گی، یا تو بیٹی کو ونی کیا جائے گا یا فضل دین کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ گاؤں کے لوگ چپ، صرف چند سر ہلتے دکھائی دیے، جسے زندگی سے زیادہ انہیں اپنی سلامتی عزیز ہو۔ ماں چیخی، میرا شوہر بے گناہ ہے، یہ سب چال ہے، چودھری کی گندی نظر ہماری بیٹی پر ہے۔ چودھری ہنسا، خاموش ہو جاؤ عورت، تمہاری زبان تمہیں مہنگی پڑے گی۔ کریمہ نے باپ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان بند، جیسے زندگی کی آخری رمق باقی ہو مگر لڑنے کا ہنر نہ رہا ہو۔ کریمہ نے اپنا سر اٹھایا اور چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہارا فیصلہ مجھے قبول نہیں، نہ میں ونی ہوں گی، نہ میرے باپ کو مارنے دوں گی۔ چودھری کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ کرسی سے اٹھا اور چیخا، تو کیا کرے گی؟ تم کیا ہو جو میرے حکم کو چیلنج کرو؟ کریمہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، میں ایک کمزور لڑکی ہوں مگر میرا اللہ طاقتور ہے، اگر تو ظالم ہے تو میرا رب عادل ہے، آج تو دیکھے گا ایک بیٹی کی دعا کیسے عرش ہلاتی ہے۔ اور تبھی فضا میں ایک زوردار گرج سنائی دی، جیسے آسمان گواہی دے رہا ہو اور پنچایت کی گواہی بس شروع ہونے والی تھی۔ صفیہ بہن، تم کچھ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ لڑکی کو نہیں، اس کے حسن کو قید کرنا چاہتا ہے، ونی تو محض بہانہ ہے۔ رشیدہ کی آواز میں کڑواہٹ بھی تھی اور خوف بھی۔ ماں بستر پر نیم دراز تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں تھکی ہوئی نمی۔ ان کے پیچھے کھڑی کریمہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، وہ بات سن چکی تھی جو شاید اس کے کان سننا نہیں چاہتے تھے، ہر لفظ جیسے چھری بن کر اس کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔
خالہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کریمہ کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ رشیدہ نے ایک نظر کریمہ کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ بیٹی میں جانتی ہوں یہ بات تمہارے لیے قیامت سے کم نہیں، مگر سچ وہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ چودھری تجھے اپنے لیے چاہتا ہے۔ غلام دین کو اس نے صرف اس لیے پھنسایا تاکہ تم اس کے رحم و کرم پر آ جاؤ۔ ماں کا دل جیسے سینے میں لرز اٹھا۔ اے میرے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میری بیٹی کا حسن اس کی دشمنی بن گیا۔ کریمہ زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو اب میں کیا کروں خالہ؟ کہاں جاؤں؟ رشیدہ نے سانس بھری۔ یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے بیٹی، کہ اس گاؤں میں سچائی سب جانتے ہیں مگر زبان کوئی نہیں کھولتا۔ لوگ ڈر کے مارے خاموش ہیں، کوئی تمہارے لیے نہیں اٹھے گا، ماں نے لرزتی آواز میں کہا۔ تو پھر کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں؟ خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کو اس درندے کے ہاتھوں نہیں دوں گی۔ رشیدہ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ صفیہ تم ماں ہو اور ماں ہر طوفان کے آگے دیوار بن جاتی ہے، مگر یہ طوفان بڑا ہے، تمہیں ہمت دکھانی ہوگی ورنہ تمہاری بیٹی برباد ہو جائے گی۔ کریمہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ خالہ اگر سب جانتے ہیں تو کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ اگر سب ڈرتے ہیں تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ بیٹی، چودھری کا دبدبہ اتنا گہرا ہے کہ لوگ اس کے خلاف سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ جس نے بھی زبان کھولی وہ یا تو گاؤں چھوڑ کر گیا یا قبر میں پہنچا۔ وہ صرف زمین پر حکومت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے دل و دماغ پر بھی قابض ہے۔ ماں کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور پنچایت کیا وہاں بھی وہی فیصلہ ہوگا جو چودھری چاہے گا؟ رشیدہ نے کڑوا سا کہکہا لگایا۔ صفیہ، پنچایت اس کی مٹھی میں ہے، وہاں انصاف نہیں صرف اس کی مرضی بولتی ہے۔ تمہارا شوہر وہاں کچھ نہیں کر سکے گا، اور اگر تم یا تمہاری بیٹی انکار کریں گی تو تم دونوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کریمہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے رشیدہ خالہ کا دامن پکڑ کر بولی، خالہ آپ ہماری مدد کریں، مجھے بچا لیں۔ رشیدہ نے کریمہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میری بچی، میں تمہیں یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم میرے دل کے بہت قریب ہو، مگر میری کیا اوقات ہے؟ میں صرف تمہیں سچ بتا سکتی ہوں، تمہیں خبردار کر سکتی ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دے سکتی ہوں کہ تم لڑو، سر جھکا کر اپنی تقدیر قبول نہ کرو۔ ماں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اے میرے رب، میری بیٹی کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے مالک، ہمیں ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچا۔ رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفیہ، کریمہ، وقت تھوڑا ہے، چودھری جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہو تو گاؤں کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کرو جو خاموش سہی مگر دل میں سچائی رکھتے ہیں۔ ہر دل میں خوف ہے مگر ہر دل بے ضمیر نہیں۔ ماں نے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی، اور میں رشیدہ ہوں، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر رشیدہ دروازے سے نکل گئی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی تیزی تھی، جیسے وہ کوئی بڑی جنگ لڑنے جا رہی ہو۔ کریمہ ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اماں میں ڈرتی ہوں۔ ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ ڈرتی رہ بیٹی، کیونکہ ڈر انسان کو کمزور نہیں محتاط بناتا ہے، مگر یاد رکھ جب وقت آئے تو اپنی غیرت پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اس رات ماں بیٹی نے پھر سے آنکھوں میں نیند کی جگہ دعا بھر لی۔ درخت کے نیچے پھر سے پنچایت لگی ہوئی تھی۔ پرانی بھاری کرسی پر چودھری غرور سے بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اسی کی مٹھی میں ہو۔ اس کے ارد گرد بیٹھے بزرگ، سب کے چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ کوئی نظر اٹھا کر چودھری کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بیچ میں غلام دین کو پیش کیا گیا، ہاتھوں میں رسی، چہرے پر خون کی پرانی نشانیاں، ماتھے پر گہری سوجن اور کپڑے پھٹے ہوئے۔ وہ نقاہت سے کھڑا بھی نہ ہو سکا، زمین پر بیٹھ گیا۔ ماں اور بیٹی کو درخت کے دوسرے طرف بٹھا دیا گیا۔ چودھری نے کھنکار کر آواز نکالی، فضل دین، تم پر الزام ہے کہ تم نے میرے خاص آدمی کی جان لے لی۔ یہ جرم ناقابل معافی ہے، مگر چونکہ تم کئی سالوں سے میرے کھیتوں پر کام کرتے آئے ہو، میں تمہیں ایک راستہ دے رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کریمہ کو ونی کر دو اور جان بخشی حاصل کرو۔ گاؤں والوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں مگر کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ غلام دین ہانپتے کھانپتے کھڑا ہوا، آنکھیں خون سے سرخ تھیں، زبان کانپ رہی تھی۔ چودھری، میں بے گناہ ہوں۔ تم جانتے ہو تمہارے بندے نے مجھے مارنے کی کوشش کی، میں نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا، وہ خود پھسل کر گرا۔ میں نے قتل نہیں کیا۔ چودھری نے کہکہا لگایا، اور کیا تم گواہ لائے ہو؟ کوئی ہے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے؟ غلام دین نے چاروں طرف دیکھا۔ گاؤں کے ہر فرد کی نظر جھکی ہوئی تھی، کسی کی آنکھوں میں ہمدردی تھی مگر زبانیں تالوں میں بند۔ ایک لمحے کو غلام دین نے سوچا شاید کوئی کچھ بول دے گا، مگر پھر وہ لمحہ بھی گزر گیا۔
تم خاموش ہو تو پھر یہ جرم قبول ہے، چودھری نے اعلان کیا۔ کریمہ کی ماں چیخ پڑی، ظلم ہے یہ، میرا شوہر بے گناہ ہے، یہ سب تمہاری گندی نیت ہے، تم ہماری بیٹی کو قید کرنا چاہتے ہو۔ چودھری کا چہرہ سخت ہو گیا، عورت زبان بند رکھو ورنہ زبان کھینچ لی جائے گی۔ کریمہ برداشت نہ کر سکی، وہ لپک کر باپ کے پاس پہنچی۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ ابا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ابا میں کچھ بھی کر لوں گی پر آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اٹھ کر چودھری کے قدموں میں گر گئی۔ چودھری صاحب رحم کرو، میرے باپ کو مت مارو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری ماں کی قسم ہے ہمارے حال پر رحم کرو۔ اس کی آواز بھیگ گئی، لفظ گلے میں پھنس گئے۔ چودھری نے اسے نیچے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شوق اور حکمرانی تھی۔ رحم؟ فضل الدین نے میرے بندے کو مارا ہے اور تم رحم مانگ رہی ہو؟ تم جانتی ہو یہ سب تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم ہی تو وہ چیز ہو جو میں چاہتا ہوں اور جو مجھے مل کر رہے گی۔ کریمہ لرز گئی، اس کی بے بسی کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، باپ کے چہرے کو ذہن میں لایا، ماں کی تکلیف یاد آئی اور دل میں ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ میرے باپ کو بچا لے، ہمیں اس درندے کے شکنجے سے نکال لے۔ غلام دین اپنی جگہ بیٹھا رہا، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ کریمہ، نہیں بیٹی، تو میری لاش پر گزر کے جائے گی، میں تجھے ان درندوں کے سپرد نہیں کروں گی۔ چودھری کی مٹھی بند ہوئی، اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، ایک لاٹھی غلام دین کے کندھے پر پڑی، وہ کرراہ کر نیچے گر پڑا۔ کریمہ چیخی، رک جاؤ، خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ۔ ماں بھی دوڑ کر آئی، باپ کے جسم پر جھک گئی۔ دونوں ماں بیٹی باپ کی لاش جیسی حالت پر رو رہی تھی اور چودھری فاتحانہ نظروں سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وقت کم ہے، فیصلہ کر لو، بیٹی دو یا باپ کی لاش اٹھاؤ؟ چودھری نے دھاڑا۔ سناٹا چھا گیا، گاؤں کے سارے لوگ جیسے ششدر ہو گئے۔ کچھ عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ غلام دین کی سانس دھیمی ہو چکی تھی، وہ بیٹی کو دیکھتا رہا جیسے کہہ رہا ہو، میری قربانی دے دو مگر خود کو مت بیچنا۔ کریمہ کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی اگر کچھ نہ کیا تو اس کے باپ کو یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ وہ زمین پر سجدے میں گئیں، آنکھیں بند کی اور دل سے پکارا، اے میرے رب، تو سب جانتا ہے، مجھے طاقت دے، میری فریاد سن، ہمیں انصاف دلا، ہمیں ان ظالموں سے بچا، ہمیں کوئی وسیلہ عطا کر۔ سورج کی تپش تیز ہو گئی تھی، ہوا میں گرمی بھری ہوئی تھی، لیکن کریمہ کے دل میں صرف ٹھنڈے سناٹے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر معجزہ نہ ہوا تو سب ختم ہو جائے گا، اور اسی لمحے قدرت نے ایک اشارہ دیا، ایک جھونکا آیا جیسے خاموشی کو توڑنے آ رہا ہو، جیسے کسی اندیکھی مدد کی چاپ سنائی دینے والی ہو۔ کچھ بدلنے والا تھا، کچھ ایسا جو اس ظلم کی دیواروں کو لرزا دے گا، کچھ ایسا جو اس ظلم کی دیواروں کو لرزا دے گا۔ ہٹ جا کریمہ، تو میری ہے اور آج کے بعد بس میری رہے گی۔ چودھری نے جیسے ہی کریمہ کی چادر پر ہاتھ ڈالا، سارا منظر تھم سا گیا۔ نہیں، اللہ مجھے بچا لے۔ کریمہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، سجدے میں گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، زبان سے مسلسل ایک ہی فریاد نکل رہی تھی، یا اللہ میری عزت بچا لے، میری ماں کی گود اجڑنے سے بچا لے، میرے باپ کی لاج رکھ لے۔ اور پھر جیسے آسمان نے کریمہ کی چیخ سن لی، اچانک فضا میں بجلی کڑکی، آسمان کا رنگ بدلنے لگا، زوردار گرجدار آواز کے ساتھ بادلوں کا شور زمین کو ہلا گیا۔ گاؤں والے جو تماشائی بنے بیٹھے تھے بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے، ہوا کے جھکڑ نے درختوں کو جھکا دیا جیسے وہ بھی اس ناپاک منظر پر شرمندہ ہو۔ چودھری ایک لمحے کو رکا، اس کے ہاتھ میں گرفت ڈھیلی ہوئی، لیکن وہ پلٹ کر چلایا، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی کچھ نہیں بچا سکتا اس سے۔ تبھی سفید روشنی کی ایک لہر آسمان سے زمین پر گری، پوری پنچایت کے میدان میں ایک چمکدار ہالہ پھیل گیا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ سب کی آنکھیں چندیا گئیں، ہوا رک گئی مگر ایک دباؤ، ایک عجیب سی طاقت فضا میں محسوس ہونے لگی۔ اس روشنی سے آہستہ آہستہ ایک شخص نمودار ہوا، لمبا، گورا، تیز چمکتی آنکھیں اور ایک عجیب سا جلال چہرے پر۔ اس کے قدم جیسے زمین پر نہیں فضا میں تیر رہے تھے۔ گاؤں والے پیچھے ہٹنے لگے، عورتوں نے چیخیں ماری، مرد کانپنے لگے۔ کون ہے یہ؟ چودھری کے منہ سے نکلا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ نوجوان لڑکے نے قدم اٹھایا، اس کے ایک ہاتھ میں سفید روشنی کی لپٹ، دوسرے میں ایک زنجیر جیسی چمکدار چیز تھی۔ بس بہت ہو گیا، اس کی آواز گرجی جیسے بادل بول رہے ہوں۔ ظلم بند کرو چودھری، تمہیں لگتا ہے تم خدا ہو؟ آج تمہارا فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوا ہے۔ چودھری پیچھے ہٹنے لگا۔ تو کون ہے؟ میں تو راب ہوں، جن زادہ،
انصاف کا محافظ، تم نے جس بیٹی کو کمزور جانا اس کی دعا نے آسمان ہلا دیا اور آج اس کی حفاظت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ کریمہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ وہیں سجدے میں بیٹھی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ تراب نے چودھری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جو کوئی بھی اس بیٹی کی طرف بڑھا وہ تباہ ہو گیا۔ اب تو اپنی باری کا انتظار کر۔ چودھری کا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ سب بکواس ہے، میں چودھری ہوں، گاؤں کا مالک۔ تراب نے زور سے زمین پر اپنی زنجیر ماری، ایک چمکدار لہر نکلی اور چودھری کے قریب پہنچی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے، وہ زمین پر گر پڑا، جسم اکڑنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کا آغاز ہے جسے تو انجام سمجھ رہا تھا۔ تراب کی آواز میں آگ تھی۔ تم نے کئی بیٹیوں کی عزت پامال کی ہے، کئی ماں باپ کو جھکایا، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ یہ گاؤں تمہاری غلامی سے آزاد ہوگا۔ گاؤں کے بزرگ جو کانپ رہے تھے اب یکایک کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پہلا قدم بڑھایا، کسی نے نعرہ لگایا، بس بہت ہو گیا، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تراب نے کریمہ کی طرف دیکھا۔ اٹھو کریمہ، تم نے جس سجدے میں پکارا وہ عرش تک گیا۔ آج تمہاری جیت ہے اور تمہارے باپ کی بے گناہی کا اعلان زمین پر بھی ہوگا، آسمان پر بھی۔ کریمہ آہستہ آہستہ اٹھی، قدم لڑکھڑائے، لیکن تراب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے بجلی کی کرن اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اسے ایک طاقت محسوس ہوئی۔ میرے ابا، انہیں کچھ نہ ہو، خدا کے لیے۔ تراب نے غلام دین کی طرف قدم بڑھائے، زخمی جسم، پھٹے کپڑے، بند آنکھیں۔ تراب نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، ایک نرم سی روشنی غلام دین کے جسم میں اتری، اس کا چہرہ دمکنے لگا، زخم مندمل ہونے لگے۔ ماں چیخی، فضل دین، اور وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا۔ کریمہ کریمہ باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ ابا، ہم بچ گئے، اللہ نے ہماری سن لی۔ تراب نے پیچھے ہٹ کر سب کی طرف دیکھا۔ اب یہ گاؤں تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری ہے۔ چودھری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ چودھری اب بھی زمین پر پڑا تھا، جس کا جسم سن، آواز بند۔ تراب نے کہا، یہ اپنی سزا خود بھگتے گا، اس کی طاقت چھن چکی ہے۔ اب یہ نہ فیصلہ سنا سکتا ہے، نہ ظلم کر سکتا ہے۔ پورے گاؤں نے سکون کا سانس لیا۔ تراب کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، مگر اس کی موجودگی سے ہر چہرہ روشن ہو چکا تھا۔ کریمہ نے تراب کی طرف بڑھ کر کہا، آپ کون ہیں؟ کیوں آئے اور کہاں جائیں گے اب؟ تراب نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں وہ ہوں جسے تمہارے رب نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ جب کبھی کوئی بے قصور فریاد کرے گا، میں وہاں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ روشنی میں ڈھلنے لگا، اور اگلے لمحے میں وہ نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ مگر گاؤں کے ہر دل میں اب ایک یاد زندہ ہو چکی تھی، ایک جن زادہ جو انصاف کے لیے آیا اور ظلم کو روند کر چلا گیا۔ چودھری زمین پر بیٹھا اپنے جسم کو سن محسوس کر رہا تھا، اس کا غرور، اس کا دبدبہ، وہ سب کچھ جو برسوں سے لوگوں کے دلوں پر خوف کی صورت چھایا ہوا تھا، اس لمحے چکنا چور ہو رہا تھا۔ آصف کا وجود جیسے آگ کی لہر ہو، اور اس کی آواز جیسے تقدیر کا فیصلہ سنانے والا قاصد ہو۔ تم نے کئی غریبوں کی بیٹیوں کو ونی کے نام پر قید کیا، اس کی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، باپوں کی عزت مٹی میں ملا دی، مگر آج یہ سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ آصف کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ فضا میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ گاؤں کے بزرگ جو پہلے چپ چاپ بیٹھے تھے، اب آصف کے الفاظ پر کانپنے لگے۔ ان میں سے ایک نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ فضل دین بے گناہ ہے۔ یہ سن کر کریمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماں نے بے اختیار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میری بیٹی اور میرے شوہر کو تو نے بچا لیا۔ آصف نے قدم بڑھایا اور ایک ایک شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب خاموش تھے جب ایک ظالم کا راج تمہیں تماشا بنا رہا تھا، مگر آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ خاموشی کا جرم ختم کرو یا پھر کل تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ چند لمحے ساکت گزرے، پھر ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے۔ ہم ونی کو رد کرتے ہیں، یہ رسم اب نہیں چلے گی۔ ہاں، ایک اور بولا، ہم نے سالوں سے خاموشی کی سزا بھگتی ہے، مگر اب بس۔ آصف نے ہاتھ اٹھایا، ایک روشنی کی لکیر آسمان کی طرف گئی، بادلوں میں گرج سنائی دی، جیسے فطرت بھی اس اعلان پر مہر لگا رہی ہو، یہ وعدہ رہے گا، آج سے ونی گاؤں میں کبھی نہیں ہوگی۔ جس نے کوشش کی وہ میرے انصاف سے نہیں بچ سکے گا۔ چودھری اب بھی زمین پر پڑا، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں، مگر اندر کا غرور مر چکا تھا۔ وہ بولنے کی کوشش کرتا مگر زبان کانپتی تھی۔ آصف نے اس کے سامنے جا کر کہا، تو نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اب دیکھ طاقت کے بغیر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر آصف نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان سے ایک بار پھر روشنی اتری جو
جو چودھری کے جسم پر پڑی۔ اس کا جسم لرزنے لگا اور وہ چیخ مار کر نیچے گر پڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے جسم میں جان نہیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں۔ وہ چلایا، لیکن اب اس کی آواز میں دھونس نہیں، بے بسی تھی۔ یہ وہ سزا ہے جو تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے ملی ہے۔ تم نے دوسروں کی سانسیں چھینی، آج تمہارا جسم تمہارے ساتھ نہیں رہا۔ چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس منظر کو حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے۔ جو برسوں تک ان پر راج کرتا تھا آج ایک کمزور وجود میں بدل چکا تھا۔ آصف نے کریمہ کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھی آنکھوں میں سکون لیے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب شکر کے تھے، خوف کے نہیں۔ بیٹی، تمہاری دعا سنی گئی، تمہاری فریاد نے زمین سے آسمان تک راستہ بنایا اور تمہیں انصاف ملا۔ کریمہ نے آصف کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، آپ کون ہیں؟ کس دنیا سے آئے؟ آصف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جن زادہ ہوں، جن و انسان کے بیچ کا وجود۔ مجھے ان مظلوموں کی آہ بلاتی ہے جن کی آواز دنیا میں کوئی نہیں سنتا۔ تم نے سچائی سے آواز دی، اس لیے میں آ گیا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے جس نے ہمیں بچا لیا۔ گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے آگے آئے اور کریمہ اور اس کے والد سے معافی مانگنے لگے۔ ہم خاموش رہے، ہمیں معاف کر دو، غلام دین نے کمزور آواز میں کہا۔ خاموشی بھی جرم ہے، مگر تم نے اگر آج اپنی آواز اٹھا لی ہے تو شاید کل کی بیٹیوں کو انصاف مل جائے۔ آصف نے گاؤں کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کیا، آج سے یہ گاؤں آزاد ہے، ہر لڑکی محفوظ ہے، ہر ماں کا خواب محفوظ ہے، اور ہر باپ کی غیرت سرخرو ہے۔ روشنی ایک بار پھر چمکی، آصف کے قدم آہستہ آہستہ دھند میں چھپنے لگے۔ اگر کبھی بھی کسی نے انصاف کو پکارا، میں آؤں گا۔ جب تک ظلم ہے میں رہوں گا، جب انصاف غالب ہوگا میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا۔ وہ منظر آنکھوں میں نقش ہو چکا تھا، آصف غائب ہو چکا تھا، مگر انصاف زندہ تھا۔ چودھری زمین پر پڑا اپنی سزا بھگت رہا تھا اور گاؤں میں پہلی بار فضا ہلکی ہو چکی تھی۔ کریمہ نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما، ماں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے آنسو پوچھے اور دل میں ایک ہی دعا کی، شکر ہے پروردگار، تو نے ہماری لاج رکھ لی۔ اور یوں وہ دن گاؤں کی تاریخ کا نیا آغاز بن گیا، جہاں سچائی نے جیتا اور ظلم ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گیا۔ یاد رکھو، اگر آج کے بعد کسی نے بھی کسی ماں کی گود اجاڑی، کسی بیٹی کو خوف میں جینے پر مجبور کیا، تو وہ صرف سزا پائے گا، عبرت بنے گا۔ آصف کی گرجدار آواز نے درختوں کو ہلا دیا اور زمین پر بیٹھے ہر فرد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دڑا دی۔ اس کے چہرے پر جلال، آنکھوں میں وہی دہتی روشنی، اور وجود میں ایک ایسی طاقت تھی جو انسانی حدود سے ماورا محسوس ہوتی تھی۔ چودھری زمین پر بے بس پڑا تھا، بدن مفلوج، آنکھیں ساکت۔ وہ جو کل تک گاؤں کی سانسوں پر بھی حکم چلاتا تھا، آج ایک بے جان لاش جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی زبان بولنے سے عاجز، ہاتھ پاؤں بے حرکت۔ آس پاس کھڑے ان کے غنڈے جو برسوں تک اس کی طاقت بنے رہے، اب ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم صرف حکم مانتے تھے، دل سے کبھی اس ظلم میں شامل نہیں تھے۔ ان کے الفاظ میں کانپ تھی اور آنکھوں میں خوف۔ آصف نے گہری سانس لی، ان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تم نے ظلم دیکھا مگر کبھی روکا نہیں، خاموشی نے تمہیں مجرم بنایا، اور اب اگر چاہو کہ معافی ملے تو آئندہ ہر مظلوم کی آواز بننا ہوگا، ورنہ اگلی بار تم بھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد غنڈے جھک گئے اور آہستہ آہستہ گاؤں سے نکلنے لگے۔ ان کے قدموں کی چاپ میں شکست کی صدا تھی۔ پورا گاؤں اس وقت آصف کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار کسی نے اندھیرے میں چراغ جلایا ہو۔ مرد، عورتیں، بچے، سب کے چہرے پر حیرانی بھی تھی، سکون بھی۔ بزرگوں میں سے ایک کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر آصف کے قریب آیا۔ بیٹا، تم نے آج ہمیں وہ روشنی دی ہے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا تھا۔ چودھری نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا، تم نے ہمیں آزاد کیا۔ آصف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آزادی صرف بندش سے نکلنے کا نام نہیں، سچ بولنے، ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ گاؤں ہمیشہ آزاد رہے تو آج سے تمہیں فیصلے حق کی بنیاد پر کرنے ہوں گے، طاقت کی بنیاد پر نہیں۔ اسی وقت آصف نے اعلان کیا، اب سے یہ گاؤں صرف انصاف پر چلے گا۔ کوئی رسم، کوئی دھونس، کوئی طاقت تمہیں دبانے کی جرت نہیں کرے گی۔ اب ہر فیصلہ تمہارے ضمیر کی عدالت میں ہوگا۔ لوگوں کی آنکھوں میں پہلی بار نمی کے بجائے روشنی اترنے لگی، خوف کی جگہ دلوں میں حوصلہ آنے لگا۔ کریمہ اور اس کے والد غلام دین کو آصف کے اعلان کے بعد پہلی بار کھلے آسمان کے نیچے ایک محفوظ فضا کا احساس ہوا۔ صفیہ، جو کئی دنوں سے اپنی بیٹی کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی رہی تھی، اپنے شوہر کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ ہماری دعائیں رنگ لے آئیں اور اللہ نے ہمیں آصف کی صورت میں جواب دیا۔ صفیہ کی آواز میں سکون تھا۔ کریمہ آصف کے قریب آئی،
آپ نے صرف ہمیں نہیں بچایا، آپ نے پورے گاؤں کو نئی زندگی دی ہے۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے سجدے کا صلہ ہے کریمہ، اللہ سننے والا ہے، بس ایمان اور صبر شرط ہے۔ اسی روز گاؤں کے چودھری ہاؤس پر تالا لگا دیا گیا۔ وہ حویلی جو ظلم کا گڑھ تھی اب ایک خاموش کھنڈر بن چکی تھی۔ آصف کی ہدایت پر گاؤں میں ایک نئی پنچایت قائم ہوئی، جس میں بزرگ، عورتیں، نوجوان سب کی رائے شامل کی گئی۔ ہر فیصلہ اتفاق رائے سے ہونے لگا۔ چند دنوں میں گاؤں کی فضا بدل گئی۔ جہاں پہلے شام ڈھلتے ہی دروازے بند ہو جاتے تھے، اب رات گئے تک چراغ روشن رہنے لگے۔ بچوں کی ہنسی، عورتوں کی باتیں اور مردوں کے چہرے پر اطمینان، یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا تھا۔ آصف دن بھر گاؤں کے لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل سنتا اور راستے دکھاتا۔ وہ جن زیادہ تھا مگر اس نے خود کو لوگوں کا خادم بنا لیا تھا۔ کسی نے اس سے اس کی اصلیت پر سوال نہ کیا، کیونکہ ان سب کے دلوں میں اب ایک یقین پیدا ہو چکا تھا کہ جس نے انہیں جہنم سے نکالا وہ فرشتہ ہی ہوگا، وہ فرشتہ ہی ہوگا۔ غریب کسانوں کو اب ان کی زمین واپس ملنے لگی۔ عورتیں جو پہلے پردے کے پیچھے رہ کر بھی سہم کر جیتی تھیں، اب دھوپ میں بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے لگیں۔ پنچایت نے کریمہ کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کی جرت نے ہمیں جھنجھوڑا۔ کریمہ نے یہ سب سن کر صرف ایک بات کہی، میں نے کچھ نہیں کیا، سب میرے اللہ نے کیا، آصف کے ذریعے۔ غلام دین اب بھی کمزور تھا مگر اس کے چہرے پر ایک وقار آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آصف گاؤں میں کچھ دن مزید رکا، گاؤں کی نئی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ اکثر تنہا شام کے وقت درخت کے نیچے بیٹھتا اور آسمان کی طرف نظریں کر کے مسکراتا۔ لوگ کہتے تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ رب کی طرف سے بھیجا گیا محافظ ہے۔ اور پھر ایک صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے آصف غائب ہو گیا۔ نہ کوئی نشانی، نہ کوئی آواز، بس درخت کے نیچے ایک چمکدار پتھر پڑا ملا جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، انصاف۔ کریمہ نے وہ پتھر اٹھایا، آنکھوں سے لگا لیا اور دل سے کہا، آصف، تم نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اور یوں وہ گاؤں جو پہلے ظلم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اب امید، انصاف اور روشنی کا گاؤں بن چکا تھا، جہاں ہر ماں اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ جانتی تھی اور ہر باپ اپنے ہاتھ کی لکیروں میں عزت کا عکس دیکھتا تھا۔ یہ سب آصف کی روشنی کا اثر تھا جو اب ہر دل میں جلنے لگی تھی۔ بیٹی، آج تمہیں اپنے قدموں پر چلتا دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی ہیں، صفیہ نے دھیرے سے کریمہ کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی صفیہ جو کبھی بستر سے ہل نہیں سکتی تھی، اب آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت واپس آ گئی تھی جو بیماری نے چھین لی تھی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا تھا، یہ دوا سے زیادہ کسی دعا کا اثر لگتا ہے۔ در حقیقت یہ آصف کی مہربانی تھی جس نے گاؤں کے سب سے بڑے شہر سے ڈاکٹر بلوایا، ماں کے لیے بہترین علاج فراہم کیا۔ دوا، پرہیز، نگہداشت، سب کچھ آصف خود روز ماں کے پاس بیٹھ کر کرتا، اس کے علاج کے ہر مرحلے پر نظر رکھتا۔ صفیہ کا چہرہ جو کبھی تکلیف سے پیلا رہتا تھا اب سرخی لے آیا تھا۔ بیٹی، آصف صرف محافظ نہیں، وہ رحمت بن کر آیا ہے ہمارے لیے، صفیہ اکثر کہا کرتی۔ کریمہ نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا خستہ حال گھر سکون کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ ماں صحت یاب ہوگی اور خود اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ پھر ایک روز آصف نے کریمہ کو بلایا درخت کے نیچے، جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ کریمہ، تم نے بہت کچھ سہا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اب تمہیں اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ کریمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آصف نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تمہارے لیے ایک خاندان چنا ہے، ایک نیک دل عورت نسرین جو گاؤں کے کنارے رہتی ہے، اس کا بیٹا یایا تمہیں پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی زندگی کی ساتھی بنو۔ کریمہ کے قدم تھم گئے، مگر کیا وہ جانتا ہے میرا ماضی؟ جانتا ہے، اور اسی لیے چاہتا ہے کہ تم اس کا حال اور مستقبل بنو۔ تمہیں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا ہوگا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے جو تم سے امید رکھتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کریمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں سکون۔ اسے لگا جیسے زندگی نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا۔ شادی سادگی سے ہوئی، آصف نے خود ولی کا کردار ادا کیا۔ یایا ایک نرم گو، محنتی اور عزت دار نوجوان تھا۔ وہ کریمہ کی قدر کرتا، اس کے ہر زخم کو مرہم دیتا۔ گھر میں ماں، بیٹی اور داماد کا رشتہ محبت سے جڑا رہا۔ صفیہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس نے کریمہ کی خوشی کا وہ چہرہ دیکھ لیا ہے جس کی وہ برسوں دعائیں مانگتی رہی۔ کریمہ کا نیا گھر سادہ تھا مگر خوشیوں سے بھرپور۔ اس نے اپنے صحن میں پھولوں کا باغ لگایا، جیسے زندگی میں پھر سے رنگ بھرنے کی کوشش ہو۔
ہر صبح وہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھتی، نماز ادا کرتی اور شکر گزار دل کے ساتھ دن کا آغاز کرتی۔ کبھی کبھی وہ بیٹھ کر اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتی، وہ ٹپکتی چھت، وہ سوکھی روٹی کی کھیر، ماں کی سسکیاں، باپ کی خاموشی، اور وہ لمحہ جب چودھری نے اس کی چادر چھینی تھی، مگر ہر یاد کے ساتھ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، یا رب، اگر میں نے اس دن تجھے نہ پکارا ہوتا تو شاید آج میں اس چھاؤں میں نہ بیٹھی ہوتی۔ آصف اب گاؤں کا رہبر بن چکا تھا، مگر وہ گاؤں کے کسی ایک مقام سے نہیں، لوگوں کے دلوں سے رہنمائی کرتا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس ہوتی، دکھائی نہیں دیتی۔ گاؤں میں ہر فیصلہ انصاف پر ہوتا، ہر لڑکی کو تعلیم دی جاتی، ہر ماں کو صحت دی جاتی، ہر بیٹے کو غیرت سکھائی جاتی۔ کریمہ اب عورتوں کو حق کے لیے آواز اٹھانے کی تربیت دیتی۔ وہ کہتی، میں بچی تھی جب مجھ پر ظلم ہوا، مگر میں اس ظلم کی مخالف کھڑی ہوئی۔ تمہیں بھی اپنی تقدیر کو خود سنوارنا ہے۔ ایک دن جب کریمہ اپنی بیٹی فائزہ کو لوریاں دے رہی تھی تو وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولی، تم میری وہ دعا ہو جو آسمان نے قبول کی، تمہیں میں کمزور نہیں بہادر بناؤں گی۔ تمہاری ماں کبھی جھکی نہیں، تم بھی سر اٹھا کر جیو گی۔ زندگی پرسکون ہو چکی تھی، مگر دل میں ایک کونا آصف کے لیے ہمیشہ روشن رہا۔ ہر نماز کے بعد کریمہ اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ، جس نے ہمیں بچایا اسے اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ صفیہ اب بھی کبھی کبھی خاموش ہو جاتی اور پھر کہتی، میری بیٹی کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ تھا جب اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے جواب دیا۔ کریمہ جانتی تھی وہ لمحہ اس کی تقدیر کا موڑ تھا۔ وہ دعا، وہ آنسو، وہ سجدہ، سب نے مل کر آسمان سے آصف کو اس کے لیے اتارا تھا۔ اور اس لمحے وہ جان چکی تھی کہ انسان جب ٹوٹ کر سچ دل سے مانگے تو دعا صرف تقدیر نہیں بدلتی، نسلیں سنوار دیتی ہے۔ اب کوئی نہیں روئے گا، اب کوئی نہیں ڈرے گا، یہ الفاظ اکثر آصف کی زبان سے نکلتے اور پورے گاؤں میں گونجتے۔ وہ نہ صرف رہنما تھا بلکہ ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کی موجودگی ایسی تھی جو کسی بندھی ہوئی دیوار پر دراڑ ڈال دے اور اندھیرے میں راستہ نکال دے۔ لوگ کہتے، آصف صرف انصاف لانے نہیں آیا، وہ آگ تھا جو سچائی کو روشن کرتی ہے اور جھوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ گاؤں جو کبھی ونی جیسے کبھی رسموں کی شکنجے سے جکڑا ہوا تھا، اب وہاں بچوں کی پیدائش خوشی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ماں باپ ان کے لیے خواب دیکھنے لگے تھے اور ان خوابوں کی بنیاد تعلیم، آزادی اور وقار پر رکھی گئی تھی۔ آصف نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ بیٹی بوجھ نہیں، روشنی ہوتی ہے، بس اندھیرے کے خلاف چراغ جلانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ غلام دین جو کبھی زندگی سے ہار مان چکا تھا، اب اپنی پرانی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں پھر سے طاقت آ گئی تھی، نہ صرف جسمانی بلکہ عزت کی بھی۔ جب وہ کھیتوں میں کام کرتا، لوگ سلام کرتے۔ وہی شخص جو کل گنہگار کہلایا جا رہا تھا، آج عزت کی علامت تھا۔ ابا، آپ نے ہار نہیں مانی، اسی لیے ہم آج سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ کریمہ اکثر یہ بات اپنے باپ سے کہتی جب وہ اسے فصل کاٹتے ہوئے دیکھتی۔ کریمہ خود ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی، مگر ماضی اس کے اندر ایک مشعل بن کر جلتا رہا۔ اس نے اپنے دکھوں کو اپنی طاقت بنایا۔ وہ گاؤں کی بچیوں کو پڑھاتی، انہیں حق اور آواز دینا سکھاتی، ان کے دلوں میں یقین جگاتی کہ ان کا رب سننے والا ہے۔ جب تم سچے ہو تو جھوٹ دیر تک نہیں چلتا، جب تم دعا کرتے ہو تو آسمان دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب تم صبر کرتے ہو تو انصاف اپنے قدموں پر آتا ہے۔ یہ الفاظ کریمہ کی درسگاہ کی دیوار پر لکھے تھے۔ آصف گاؤں میں موجود تو تھا، مگر اس کی موجودگی اب فزیکل نہیں رہی تھی۔ وہ کہیں دکھائی نہ دیتا، مگر ہر دل جانتا تھا کہ وہ ہے۔ جب کوئی ظلم سجدے میں گرتا، ایک جھونکا آتا، ایک ہلکی روشنی دکھائی دیتی اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ لوگ اسے روشن سایہ کہنے لگے تھے، ایک ایسا سایہ جو سورج کی طرح دکھائی نہ دے مگر راستہ دکھاتا رہے۔ چودھری جو کبھی ظلم کا پیکر تھا، اب ایک سنسان کوٹری میں زندگی کی باقی دن گن رہا تھا۔ اس کے اپنے بیٹے گاؤں چھوڑ چکے تھے، حویلی کھنڈر بن چکی تھی۔ لوگ اس کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہتے، یہ انجام ہے اس کا جس نے بیٹیوں کو نیلام کیا اور ماں کی گودیں اجاڑی۔ آصف نے نہ صرف فرد کو بدلا بلکہ پورے نظام کو پلٹا دیا۔ اس نے بتایا کہ ظلم کا مقابلہ بندوق سے نہیں، کردار سے ہوتا ہے۔ جب دل سچا ہو تو آنکھوں میں روشنی اور الفاظ میں اثر ہوتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، گاؤں ترقی کرنے لگا، نئی فصلیں، نئی سڑکیں، نیا اسکول اور نئی سوچ۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، لیڈر بنانے لگے۔ کریمہ کو اس گاؤں کی پہلی خاتون استاد کا اعزاز ملا۔ ایک دن جب وہ مسجد کے باہر بیٹھی لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی، ایک چھوٹی بچی نے سوال کیا، استانی جی، آصف کہاں گیا؟ وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ کریمہ مسکرائی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا،
وہی ہیں جہاں دعا سننے والے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں، تمہاری حفاظت میں اور تمہاری ہمت میں زندہ ہے۔ جب کبھی تم سچ پر کھڑی ہو جاؤ گی، آصف تمہارے ساتھ ہوگا۔ صفیہ اب ایک مطمئن ماں تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی، میں نے اپنی بیٹی کو بچانے کی دعا مانگی تھی اور رب نے پوری دنیا بدل دی۔ آصف کی روشنی اب ہر گھر میں تھی۔ جب کبھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا، اس کے کان میں اذان کے بعد یہ جملہ ضرور کہا جاتا تھا، یہ وہ گاؤں ہے جہاں سچ جیت گیا اور دعا نے تقدیر کو مات دی۔ گاؤں کی ایک نئی پہچان بن چکی تھی۔ اس کا نام اب ظلم سے نہیں، عدل سے جڑا ہوا تھا۔ لوگ دور دور سے آتے، یہاں کے نظام کو دیکھنے، سیکھتے اور واپس جاتے۔ کریمہ جب رات کو بچوں کو کہانی سناتی تو وہ کہانی یوں ختم کرتی، اور پھر اللہ نے ان کی دعا سن لی، اور ایک دن ایک چمکدار روشنی کے ساتھ آصف آیا جس نے سب بدل دیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کوئی اندھیرا باقی نہ رہا، اور واقعی اس دن کے بعد گاؤں میں اندھیرا کبھی واپس نہ آیا، کیونکہ وہ روشنی صرف آصف کی نہیں تھی، وہ ہر اس شخص کی تھی جو سچ پر قائم رہا، اور یہی روشنی تھی جس نے گاؤں کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر سکون کے اجالے میں پہنچا دیا۔ یہ نئی شروعات تھی، ایک ایسا آغاز جو صرف ایک دعا سے ہوا تھا، مگر اس دعا نے دنیا بدل دی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔